السلام علیکم میرے عزیز طلباء۔ آج چوتھی جماعت کے بچوں کو اردو کی درسی کتاب میں دی گئی نظم خدا کی صنعت، جو کہ صفحہ نمبر 5 پر دی گئی ہے، اس کی تشریح، اس کے معنی و مفہوم کو سمجھیں گے۔ خدا کی صنعت ایک حمد ہے، اور حمد عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مفہوم ہوتا ہے کہ ایک ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور اس کی عظمت کو بیان کیا گیا ہو۔ اس حمد کا عنوان خدا کی صنعت، یعنی صنعت کہتے ہیں کارخانے کو۔ آئیے میں اس کی بلند خوانی کرتی ہوں اور پھر اس کی تشریح بھی کی جائے گی۔ جو چیز خدا نے ہے بنائی، اس میں ظاہر ہے خوش نمائی، ہر چیز کی ہے ادا نرالی، حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی۔ یعنی جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس دنیا میں، اس کائنات میں، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، ان سب میں اللہ تعالیٰ کی خوشنمائی اور خوبصورتی اور اس کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے اس کی ادا نرالی رکھی ہے، یعنی اس کی ایک اپنی چال ہے، اس کی اپنی ایک حرکت ہے۔ جیسے کہ سورج کا طلوع ہونا، وہ وقت پہ طلوع ہوتا ہے اور دنیا کو روشن کرتا ہے اور منور کرتا ہے، اور اپنے وقت پر غروب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اس کے غروب ہونے کے بعد چاند طلوع ہوتا ہے۔ اس طرح سے ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے یا بہتا دریا ہے۔ حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی، یعنی جتنی بھی اس دنیا میں چیزیں ہیں، جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنائے، چرند پرند بنائے، درخت بنائے، پھول پودے بنائے، ان سب میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ رکھی ہے۔ اس کی قدرت سے پھول مہکے، پھولوں پہ پرند آ کے چہکے، چڑیوں کے عجیب پر لگائے، اور پھول ہیں عطر میں سجائے۔ اور اس کی قدرت سے پھول مہکے، پھولوں کی جو مہک ہے، ان کی جو خوشبو ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہی حاصل ہوتی ہے، اس کی قدرت سے ہی مہکتے ہیں۔ پھولوں پہ پرند آ کے چہکے، یعنی کہ پھولوں کے اوپر چرند پرند آتے ہیں اور چہکتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، اور اس سے اپنی غذا بھی حاصل کرتے ہیں۔ چڑیوں کے عجیب رنگ ہیں، عجیب پر ہیں، جو انسان کو دیکھنے میں بھلے لگتے ہیں، انسان کی آنکھوں کو بہت خوبصورت لگتے ہیں، اور یہ جو دیکھ کر ہم حیران ہوتے ہیں کہ یہ صرف اللہ ہی ہے جو ان کو اتنے خوبصورت رنگ دے سکتا ہے اور ان کو اتنا حسن دے سکتا ہے۔ جتنے بھی پھول ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ نے خوشبو میں بسائے، اور ایک پھول کی خوشبو دوسرے پھول سے بے حد مختلف ہوتی ہے، جو کہ انسان کو ہر لحاظ سے اچھی لگتی ہے۔ جاڑا، گرمی، بہار، برسات، ہر رت میں نیا سما، نئی بات، گائے بھینسیں عجب بنائیں، کیا دودھ کی ندیاں بہائیں۔ جاڑا سردی کو کہتے ہیں، گرمی ہے، پھر بہار اور برسات ہے۔ پھر بہار کے موسم میں ہر طرف پھول کھلتے ہیں، اور برسات میں بارشوں کا سلسلہ ہوتا ہے، جو کہ انسان کو اس موسم میں بھی اپنا ایک نیا لطف آتا ہے۔ ہر رت کہتے ہیں ہر موسم کو، ہر رت میں ہر موسم کا اپنا ہی ایک نیا سما ہوتا ہے، چاہے وہ سردی کا موسم ہو، چاہے وہ انسان کے لیے گرمی کا موسم ہو۔ نہ صرف نیا سما ہوتا ہے، بلکہ اس میں انسان کے لیے ہر ایک نیا فائدہ بھی پوشیدہ ہوتا ہے۔ گائے بھینسیں جو انسان کے لیے دودھ دیتی ہیں اور انسان کو ہر طریقے سے انسان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ اور بھی جتنے جانور جو حلال کیے گئے ہیں انسان کے لیے، وہ سب کسی نہ کسی طریقے سے انسان کے لیے فائدہ مند ہیں۔ روشن آنکھیں بنائیں دو دو، قدرت کی بہار دیکھنے کو۔ اللہ تعالیٰ نے جو دو آنکھیں ہمیں روشن دی ہیں، نہ صرف آنکھوں میں اللہ تعالیٰ نے روشنی دی، ان کو ایک نیا رنگ، ہر ایک آنکھ کا رنگ دوسری آنکھ سے مختلف بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں روشنی دے کر یہ چیز دکھائی کہ ہم اس کی قدرت کو دیکھ کر اس کا شکر ادا کریں اور اس کی قدرت کی حمد و ثنا کریں۔ یعنی اس کی بہار ہے، ہر طرف جو جتنی بھی دنیا کی چیزیں ہیں، اس قدرت کو دیکھنے کے لیے ہم اپنی آنکھوں کا ہی استعمال کرتے ہیں۔ آنکھیں اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ دو ہونٹ دیے کہ منہ سے بولیں، شکر اس کا کریں زبان کھولیں۔ محمد اسماعیل میٹھی صاحب اس میں فرماتے ہیں کہ جو دو ہونٹ اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں کہ اس سے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اس کی تعریف بیان کریں اور ہر دم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے رہیں۔ ہم نظم جو کہ جس کا عنوان ہے خدا کی صنعت، اس کے کچھ مشکل الفاظ ہیں اور ان کا خوش خط لکھنا بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ بیٹا آپ کو پتہ ہے کہ ہر
جماعت میں خوش خط لکھا جانا بہت ضروری ہوتا ہے. اپنی لکھائی پہ توجہ دینا بے حد ضروری ہے، اور مارکس کو زیادہ حاصل کرنے کے لیے کسی بھی کلاس میں، چاہے آپ بورڈ کے پیپر دے رہے ہوں، چاہے آپ میٹرک کا امتحان دیں، چاہے آپ انٹر کا امتحان دیں، آپ کی لکھائی ہمیشہ اچھی ہونی چاہیے، خوش خط ہونی چاہیے. تو یہ کچھ مشکل الفاظ ہیں، جیسے کہ خوشنمائی، پھر نرالی، عجب، حکمت، ندیاں، بھینسیں، آنکھیں، گائیں، برسات، چڑیوں. اس کے بعد آپ کو الفاظ معنی ہیں. اس میں خوشنمائی جس کے معنی خوبصورت، نرالی جس کے معنی انوکھی، عطر جس کے معنی خوشبو، جاڑا جس کے معنی سردی کا موسم، اور برسات بارش کا موسم، عجب یعنی کہ انوکھا. پیارے بچوں، آپ یہ اس تشریح سننے کے بعد آپ ان سوالوں کو غور سے دیکھیے. آپ یقیناً اپنے گھر میں کسی بڑے کی مدد سے ان سوالوں کو حل کرنے کے قابل ہوں گے، اور اس کے نیچے جو دی گئے ہیں درست، اس کو بھی بآسانی کر سکتے ہیں. سوال نمبر 1، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں کیا ظاہر ہے؟ خوشبو. پھولوں کی خوشبو کیسی ہوتی ہے؟ اللہ نے بولنے کے لیے کیا چیز عطا فرمائی؟ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر کیا کرنا چاہیے؟ اور دیکھنے کے لیے ہمیں کیا چیز دی گئی ہے؟ بہت ہی آسان جواب ہیں. آپ گھر میں کسی بڑوں کے، اپنے والدین کی مدد سے آپ ان کے جوابات بآسانی لکھ سکتے ہیں. درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے. جیسے حکمت سے نہیں ہے کوئی چیز، خالی کا مطلب ہے بڑائی، اچھائی یا دانائی. اسی طریقے سے آپ یہ ساری جو دیے گئے ہیں، آپ ان کو آسانی سے ان کے صحیح جواب پہ نشان لگا سکتے ہیں.